بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کو موت نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے بہت ہی مبارک نیم، پیارے نیم ہیں، جس کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ شدید محبت کا مجرب وظیفہ ہے، محبت میں اندھا کر دینے والا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ایک بار ضرور آزمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل حل کرے اور آپ کی زندگیوں کو رنگوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور جو بھی آپ کی چاہت ہو، خواہش ہو، حاجت ہو، اللہ پاک اس کو پورا کرے، آمین۔ تو میرے عزیز بہن اور بھائیوں اور بچوں، آج کا جو وظیفہ میں بتانے جا رہی ہوں وہ محبت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک نیم کا وظیفہ ہے۔ جتنے بھی وظائف، وظیفے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پاورفل، طاقت والا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے مبارک نیم کا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نیموں سے ہم پکارتے ہو تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو دو نیم ہیں اس کی فضیلت اور اکٹھے پڑھنے کے کیا موضوعات ہیں وہ آپ کو بیان کروں گی، اور ان مبارک نعموں کا وظیفہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ یا ودود اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے، جس کے معنی ہے اے محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ودود ہے، وہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، وہ عطا کرنے والی ہے، دینے والی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ جس بندوں سے پیار کرتا ہے وہ مخصوص اور نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، یا ودودوں کی طاقت کیا ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو بلاک کر دیا ہوا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ کی کال نہیں اٹھا رہے، آپ سے نفرت کرنے لگے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بے چین ہو کے آپ کی طرف لوٹیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں، سچے دل سے پیار کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، سچی محبت جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو بتاتے چلو، آپ کسی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہن کی محبت میں، بھائی کی محبت میں، والدین کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، سب سے بڑھ کر اگر آپ اچھا جیون ساتھی چاہتے ہو، اس کے لیے بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، بہت زیادہ ڈال دیتا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا تا قیامت تک ان کی دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ وہ اپنا اچھا جیون ساتھی کے لیے کسی کو چاہتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس کے لیے کریں گے تو اللہ پاک اگر لڑکی ہے تو اس کو نیک شوہر عطا کرے گا، اگر لڑکا ہے تو اس کو نیک بیوی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ مثالی جوڑی بنے گی۔ اللہ پاک اتنی محبت عطا کرے گا، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکے گی۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ اگر 7 سمندر بھی کوئی ہوگا، آپ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے تو وہ بھی آپ کے پاس پلٹ کر آ جائے گا۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے وہ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، محبت بہت بڑی چیز ہے، اور محبت انہی میں ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ خود محبت کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، پیار سے پیش آئیں، نرم لہجے میں بات کریں۔ یہ حب کی تاثیر کا ایسا عمل ہے جس سے دوست ہو یا دشمن ہو، گھر ہو یا باہر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب حکم کے غلام بن جائیں گے۔ عزیز بہن بھائیو، چلتی ہوں اپنی وظائف کی طرف، وظیفے کی طرف، عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ آپ کو راضی کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ جو وظیفہ کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے۔ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، جس پہ کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو، ناپاکی نہ ہو، اور کوشش یہ کریں کہ آپ تنہا ہو، اکیلے ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر مردوں نے کرنا ہے تو کوشش کریں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے خوشبو کو لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول آخر۔ اس کے بعد پھر آپ نے یا ودودو یا اللہ اس کی 11 تسمیہ کرنی ہے، یعنی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کے وقت آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، مطلوبہ شخص لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دل میں یہ بھی بات رکھنی ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور اے اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت پیدا کر دے۔ تو جب یہ 1100 دفعہ کمپلیٹ ہو جائے، لاسٹ پہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تصور میں اس پہ آپ نے پھر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں کے بعد وہ جو شخص ہے وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ وہ کہیں بھی ہو، بے شک وہ 7 سمندر پار کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے دل کو محبت سے بھر دے گا۔ یہ ایک بار یاد رکھے، جب بھی آپ کو وظیفہ کریں کم سے کم 7، 11، 21 یا 41 دن کمپلیٹ کریں۔ ویسے لیڈیز کے لیے 21 دن کا ہوتا ہے اور مرد حضرات کے لیے 41 دن کا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، محبت کا تصوراتی عمل ہے اور سینکڑوں بار یہ آزمایا ہے، جس نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے ان کی دلوں کی مراد کو پورا کیا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، اس کو آپ نے خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جس کے لیے آپ نے کرنا ہے اس کو اپنے ذہن و گمان میں رکھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی کسی کو سچے دل سے لائک کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ان کی محبتوں کو ملا دے، اور اللہ پاک سب کی خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر کسی بھی قسم کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو، جیسے انشاءاللہ ٹائم ملے گا میں آپ کو رپلائی دوں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔